بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک طلاق کا واقعہ۔ اپنے موضوع پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اور آپ سب ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ گزرے ہیں خلیفہ ہارون رشید۔ ان کی خلافت کا دائرہ بہت بڑا تھا۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے غصے میں اپنی بیگم سے کہا کہ اگر تم نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ یہ بات انہوں نے غصے میں تو کہہ دی، پھر انہیں خیال آیا یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا، اب بیوی کو طلاق سے کیسے بچاؤں۔ انہوں نے علماء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں نے بیوی سے یوں کہہ دیا ہے کہ اگر آج رات تم نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ انہوں نے علماء سے پوچھا کہ کوئی راستہ ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو علماء نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ رات پوری ہونے سے پہلے آپ کے ملک سے نکل جائیں، تبھی طلاق سے بچیں گی۔ ہارون رشید کی خلافت بہت بڑی تھی۔ اس وقت میں کوئی جہاز تو تھا نہیں کہ بیوی کو وہاں سے کہیں اور بھیج دیں۔ یہ سب سوچ کر ہارون رشید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کے سامنے مانو اندھیرا سا چھا گیا۔ تبھی کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہیں ابو یوسف، انہیں بلایا جائے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت غیر معمولی سی شخصیت تھے۔ غریب کے بیٹے تھے، والد فوت ہو چکے تھے۔ ماں انہیں کام پہ بھیجتی، یہ راستے میں امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھتے، کام پہ نہ جاتے۔ جب کام کیے بغیر گھر آتے تو ماں ناراض ہوتی، اور کام کے لیے جاتے تو جی نہ لگتا تو امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ ایک دن ان کی ماں آ گئی مجلس میں جہاں آپ بیٹھے تھے۔ امام صاحب سے کہنے لگی، تم تو مالدار آدمی ہو، تمہاری روٹی تو چلتی ہے، یہ غریب ہے، کیوں اسے برباد کرتے ہو؟ اس کو کوئی ہنر سیکھنے دو، یہ بھی روٹی کمانے والا بن جائے، مجھ بیوہ کا بھی کوئی سہارا ہو جائے۔ امام صاحب نے ایک دم سے فرمایا کہ میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، شاہی دسترخوان ہے اور اس پہ فیروزے کا ڈونگا ہے اور اس میں پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے، اور تیرا بیٹا بادشاہ کے سامنے کھا رہا ہے۔ وہ کہنے لگیں، عمر تیری زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور اس دن سے ان کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ وہ خرچہ دیتے اور ان کا گھر چلتا۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 17 سال اپنے استاد کے ساتھ رہے۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا، خلیفہ ہارون رشید والا۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ علماء کی مجلس اسی طرح قائم ہے۔ ہارون رشید نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا ہے کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی راستہ ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سوچے کہا کہ رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے انہیں ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیسے نہیں ہوگی؟
تو قاضی صاحب نے فوراً یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور کہا مسجدیں اللہ کی ہیں ہارون کی حکومت سے باہر، مسجدیں اللہ کی ہیں ہارون کی حکومت سے باہر۔ یہ سن کر علماء نے بھی تسلیم کیا کہ ابو یوسف صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ ہارون رشید نے یہ سب سن کر چین کی سانس لی اور مسجد میں بیگم کی شب گزاری کا انتظام کیا، اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ابو یوسف صاحب کو 1,00,000 درہم ہدیہ دیا جائے، اور ایک تحریر کروائی کہ آج سے ابو یوسف عباسی سلطنت کے چیف جسٹس بنائے جاتے ہیں۔ مطلب تبھی سے انہیں قاضی ابو یوسف کہا جانے لگا۔ جب یہ گھر کو چلنے لگے تو ہارون نے انہیں روکا اور اپنے لوگوں میں حکم دیا کہ پالکی لاؤ اور انہیں اس میں بٹھاؤ اور عزت سے گھر چھوڑ کر آؤ۔ پالکی اس وقت کی ایک سواری ہوتی تھی جسے غلام اٹھایا کرتے تھے، جو صرف رائل فیملی کے پاس ہوتی تھی۔ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملتے ہیں ایسی ہی کسی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔